سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال في موضع آخر: إياك نعبد وإياك نستعين. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے دنیا کے تمام مصائب و آلام کو سہ کر اللہ رب العالمین کے دین کو ہم تک عنوان پہنچایا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور اس روئے زمین کے سب سے معزز لوگ، وارثۃ الانبیاء کی جماعت، میں آج آپ لوگوں سے جس موضوع کے تحت تھوڑی دیر بات کروں گا وہ ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے بہت ساری نیکیاں کی۔ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے کو رکھا، زکوٰۃ دی ایمانداری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس پہ سلوک کیا، اپنے گھر بلا کر افطاری کرائی لوگوں کی، اپنی دکانوں پر اس کا انتظام کیا، بے شمار نیکیاں کی۔ تاک راتوں کو جاگتے رہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسی رات آئی اس میں جس میں اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو زمین پر آنے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر تھے۔ کس کے لیے؟ ہمارے اعمال لکھنے کے لیے کہ اگلے سال، ایک سال تک ہم کیا کریں گے اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ہم نے اللہ سے بہت کچھ مانگا، رویا، اللہ رب العالمین نے ہماری توبہ کو قبول کر کے جو ہم نے مانگا ہے، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ وہ ہمیں عطا بھی کر دے گا۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ آیا۔ ہم نے اس کے شروع کے 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں کی۔ ہم نے روزے رکھے، صدقات کیے، اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ محدثین نے لکھا کہ رمضان کی وہ جو طاق راتیں ہیں، 10 راتیں، وہ 10 راتوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس روئے زمین پر کوئی دن اتنا عظیم نہیں ہے جتنا یہ 10 دن ہے۔ وہ رات معزز ہیں لیکن اس کے بھی دن اتنے معزز نہیں ہیں جتنے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بہت ساری نیکیاں ہیں۔ محدثین نے لکھا کہ 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے اسلاف۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرا یہ جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد اس پہلے عشرے کی بڑی قدر کرتے تھے، اس میں بہت عبادت کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے کہ ہم محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں جو باتیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے، اور جن بدعات و خرافات سے ہمیں
بچنے کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس سے بچتے بھی رہیں گے۔ ہم نے نیکیاں بہت ساری کر لی، الحمدللہ نیکیوں کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا۔ میرے نبی نے ایک حدیث میں کہا اپنے صحابہ کرام سے، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے بیچ میں تو مفلس ہوا ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس اور فقیر وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، بحسنات، اتنی نیکیاں لیے ہوئے ہوگا کہ اس کی مثال تہامہ پہاڑ سے دی جائے گی، اتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا، ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ بہت نیکیاں کی ہم نے۔ آج میں یہ گفتگو آپ لوگوں سے کیوں کر رہا ہوں جانتے ہو؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مسجد میں بہت سارے لوگ نہیں آئے، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہوں تاکہ اللہ کے نیک بندوں سے بات کروں، ان کے اعمال جو ہے نیکی کے وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی، اللہ کی عبادت کی، اور کچھ ایسا عمل کر بیٹھے جن سے ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ یہ اللہ کے زمین کے وارث ہیں وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں اور ان کی ہی نیکیاں برباد نہ ہوں۔ باقی قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا تو آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العالمین کے لیے نیکی کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ میں چند چیزیں ہیں جو آپ کو بتاؤں، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جن کا تعلق ہم سے ہے، میں صرف اس پر بات کروں گا کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ پہلی چیز، خلوت میں گناہ کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا۔ لوگوں کے سامنے کوئی شراب پی لے یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کا درجہ اتنا بڑا نہیں اس طرح اکیلے میں جا کر پی لینا جب اسے دنیا کا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ رب العالمین دیکھنے والا۔ تنہائی میں گناہ کرنا، آج دیکھو بچے جوان ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں اکیلا کمرہ بنا کر دو، اگر ماں باپ اس لائق ہیں، ماں باپ مالدار ہیں، گھر کشادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں الگ کمرہ چاہیے سونے کے لیے، ہماری پرائیویسی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ پھر وہ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اللہ جانے کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ اور آج یہ جو موبائل کا زمانہ، اس کے ہاتھ میں ہونے کے بعد پھر کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی، پھر وہ کیا گناہ کر بیٹھے اس کا اندازہ نہیں، اور ہم سے بھی یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التَّهَامَةِ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ دہامہ پہاڑ کی جو اونچائی، بلندی اور اس کی چوڑائی ہے اس کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو، ان لوگوں کی حسنات کو، ان کی اچھائیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا، ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، کہا میرے محبوب اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ان کے اوصاف کیا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نکون منہم کہ ہم ان میں
بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا حضرت صوبان علیہ السلام سے، اما انہم، اے صوبان خبردار ہو جاؤ، وہ لوگ تم اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ کیا کہا؟ ومن جلدتکم، اور وہ تمہارے جیسے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ تہجد ایسے ادا کریں گے جیسے تم ادا کرتے ہو، وہ تہجد گزار بھی ہوں گے، اتنی نیکیاں ان کی ہوں گی کہ وہ راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن اقوام، وہ ایسی قوم ہوں گی، اذا خلو، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، بمحارم اللہ، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکیں گے نہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائی میں کر جائیں گے۔ جیسے میں بتاؤں، یہاں بہت سارے لوگ تاجر ہوں گے، تجارت کرنے والے ہوں گے، وہ جب لوگوں کے سامنے ہیں تو برابر ناپتے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گراہک نہیں ہے، تو کہا اچھے مال کے ساتھ تھوڑا سا خراب مال ڈال دو، وہ تھوڑی دیکھنے آ رہا ہے، تھوڑا سا وزن بڑھا دو، اسے تھوڑی پتا چلے گا۔ جب شراب پینی ہو تو لوگوں کے بیچ میں نہ پیو، بلکہ بوتل کو جیب میں رکھو، اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ اور وہاں جا کر شراب پیو۔ جب جوا کھیلنا ہو تو لوگوں کے بیچ میں نہ کھیلو، کہ لوگوں کے بیچ میں تمہارے خاندان کی عزت ہے، تمہارے خاندان کی آبرو ہے، تم موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمرے میں بند ہو کر جوا کھیلو۔ جب تمہیں زنا کرنے کا دل بولے، جب تم اپنے کمرے کے تنہائی میں ہو اور تمہاری جو شہوت ہے یہ بڑا اٹھے تو تم مشتری کر بیٹھو، یہ گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہوا گناہ ہے۔ تم دنیا سے نہیں ڈر رہے ہو، تم دنیا کے لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے تم۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ ہم سے ہو جاتا ہے، ہم تنہائی میں ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم سے یہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے، تنہائی میں کرنے والے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ وہ گناہ جو لوگوں کے بیچ میں ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ گناہ اتنا بڑا نہیں ہے، تنہائی میں کرنے والا گناہ اتنا بڑا۔ دوسری بات، دوسرا عمل، نجومیوں کے پاس جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اپنا حال دکھاتا ہے یا اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے جاننا چاہتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں بابا نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، اس کو مان لینا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا میرے نصیب میں 4 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں، یہ ہم کو ہوں گے، یقین کر لیا اس نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط کفر بما انزل علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا کہ اس نے انکار کر دیا میری شریعت کا، جو مدینہ کے تاجدار پر جو شریعت اتری، جو دین اترا، اس دین کا انکار کر دیا۔ ایسا شخص، اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ میں خاص کر کے اپنی ماؤں سے یہ بات کہوں گا، یہ حدیث بیان کرتے وقت ماؤں کا خیال آتا ہے، کیونکہ ان سے جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے شوہر کو تمہاری ساس نے کچھ تعویذ میں کر کے کھلا دیا، وہ اس پر یقین کر لیتی ہیں، پھر وہ باباؤں کے گھر پہ اتنے چکر مارتی ہیں کہ ان کا ایمان ضائع کر دیتا۔ ایک بات یہ جان لو، رب نے اپنے قرآن میں کہا کہ میں نے ہاروت و ماروت کو اتارا ہے زمین پر، انہیں جادو سکھانے کے لیے اتارا، لیکن جو شخص اس علم کو سیکھے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ تمہارے شوہر نے اگر تم کو ماننا چھوڑ دیا تو تم نے باباؤں کے درباروں کی چکر کاٹنی شروع کر دی، تمہیں ایسا لگنے لگا کہ تم ان کی تعویذ لا کر اپنے شوہر کو کھلا دو گے تو تمہارا شوہر ٹھیک ہو کر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نہیں میری ماں، ایسا نہیں، میرے رب نے کہا کہ جس چیز میں میں چاہوں گا اسی کے بیچ میں محبت پیدا ہو سکتی ہے اور انہی کے بیچ میں تفرقہ آ سکتا ہے۔ کوئی جادو، کوئی کاہن، کوئی
तावीज बनाने वाला किसी के बीच में मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता और किसी को जुदा नहीं कर सकता। ये ताकत भी नहीं है तावीज के अंदर। इसलिए इस गुनाह से बचो, और अगर कभी गलती से किसी के सामने हाथ दिखाया होगा तो अल्लाह से तौबा कर लेना अपनी जिंदगी में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को ज़ाय नहीं होने देगा। तीसरी चीज जिससे हमारे अमाल ज़ाय हो जाते हैं वो है बंदों की हक तलफी। ये बहुत बड़ा मामला, ये बहुत बड़ा मामला है, ये हुकूकुल इबाद का मामला। क्या कहा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत गौर से सुनने की बात थी। हमसे ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं अपने घराने में। क्या कहा? कहा अतदरून अमल मुफलिस, ऐ सहाबा किराम जानते हो कि मुफलिस और कल्लाश कौन है, फकीर कौन है? सहाबा किराम ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बीच में मुफलिस वो है जिसके पास पैसा और माल और दौलत ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, मेरी उम्मत का मुफलिस और फकीर वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके बाद बेशुमार नमाजें होंगी, तहज्जुद की वो लाइन लगाए बैठा होगा, रोजे इतने नफली रोजे रखा होगा कि उसे उम्मीद होगी मैं बाबुल रैयान से दाखिल हो जाऊंगा, ज़कात पूरी अदा की होगी, ज़कात का देने वाला होगा, बेशुमार पैसे अल्लाह की राह में खर्च किया होगा। ऐसा शख्स आएगा अल्लाह के हुजूर, लेकिन और क्या लेकर आएगा साथ में? कहा और लेकर आएगा वयाती कद शतमा हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व सफ़क दम हाजा व ज़रब हाजा। उसने किसी को गाली दी होगी, उसने किसी पर इल्जाम लगाया होगा, बहुतान तराशी की होगी, उसने किसी का माल खाया होगा नाहक तरीके से, जैसे अपनी बाप की वफात के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों का हक दबाया हो, या चालाक भाई ने अपने बुद्धू भाई का माल दबा लिया हो। और आज के जमाने में अलल ऐलान ये बात कहता हूँ कि हम में से अक्सरियत है ऐसे लोगों की जो बाप की मौत के बाद हक के विरासत अपनी बहनों का दबा लेते हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मस्जिद में बैठकर कहता हूँ, जिन लोगों ने अपनी बहनों को हक के विरासत नहीं दिया है वो जन्नत में कभी नहीं दाखिल होंगे, कभी नहीं दाखिल होंगे। जो बात कहता हूँ पूरे यकीन के साथ। इस पर शेख जलालुद्दीन कासमी हफीज़हुल्लाह ने किताब लिखी कि ऐसा शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपनी बहनों को हक के विरासत अदा न कर। ये माल खाने का मतलब। और क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो, फयुतहाद मिन हसनाती, जिसको उसने गाली दी है, जिसको उसने मारा है, जिसका नाहक कत्ल किया है, खून बहाया, जिस पर इल्जाम लगाया है, जैसे हमारी माएँ कह देती हैं कि मेरी बहू ये मेरी बुराई करती है, या ये बुरी है, ऐसा करती वैसा करती है, दुनिया भर का इल्जाम लगा देती है। या बहू अपने सास पर इल्जाम लगाती कि वो मुझे बुरा भला कहती, उसकी चुगली करती है, गीबत बयान करती है, ऐसी औरत के नेक अमाल सब ज़ाय हो जाएंगे। इसलिए ऐसे अमाल से, ऐसे गुनाहों से बचना चाहिए। आगे क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा बिमा अलैहि, जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, कि जिसको मारा था उसको नेकी दी, जिसको कत्ल किया था ना उसको नेकी दी, जिसका हक दबाया था उसको नेकी दी, जब सब नेकियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद उन लोगों के गुनाह लेकर इस नेक इंसान के गले में डाल दिए जाएंगे और इसको उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब मुझे बताओ कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों का हक दबाया होगा, अपने पड़ोसियों को सताया होगा, अपने भाइयों को गाली दी होगी,
اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی چغلی کی ہوگی، اپنے رشتہ داروں پر بہتان لگایا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کی غیبت بیان کی ہوگی۔ کون جنت میں جائے گا مجھے بتاؤ؟ اس لیے اپنے بھائیوں کا حق ادا کر دو مسلمانوں، اپنی بہنوں کا حق وراثت ادا کر دو۔ میری ماں، تم سے کہتا ہوں کہ تم میں چغل خوری کی عادت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تم ابھی اپنے بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنے رشتہ داروں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ورنہ یہ بات یاد رکھو، اگر شیطان نے تمہیں یہ بات تمہارے دل میں ڈال دی کہ میں بڑا ہوں، میں مالدار ہوں، میں گھر کا اگوا ہوں، میں کیسے معافی مانگ لوں، میں کیسے جا کر کہہ دوں میری غلطی ہے، تو یہ بات جان لینا کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ رب العالمین کا جب نظام قائم ہوگا تو ساری چیزیں ختم کر دی جائیں، سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ چوتھی چیز جس سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں وہ ریاکاری ہے، دکھاوے والے اعمال۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں نا تم وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ریا، وہ دکھاوے والی زندگی۔ نماز انسان نے پڑھا تاکہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، حج کرنے اس لیے گیا کہ میرے نام کے آگے حاجی لگ جائے، مولوی بنا اور لوگوں کو جا کر دین کی بات اس لیے بتائی تاکہ اسے عالموں میں شمار کیا جائے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے میرے محبوب، ایک شخص جنگ میں جا رہا ہو جہاد کے لیے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے نیک عمل سے راضی ہو جائے اور اسے دنیا میں شہرت بھی مل جائے تو اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم جس وقت یہ حدیث لکھا تھا مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا، اس حدیث کو لکھنے کے بعد اللہ سے توبہ کی میں نے کہ اے پروردگار عالم دل میں خیال آ جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ اگر کوئی گناہ دانشہ طور پر یا انجانے میں ہوا ہوگا تو اللہ اس ریاکاری کے تعلق سے معاف کر دے۔ خدا کی قسم پوری دنیا چوہے کی نوک پر کہ اگر یہ اعمال ہمارے ریاکاری میں شامل کر لیے جائیں گے تو نہیں بننا ایسا عالم، نہیں ضرورت ہے ایسے علم کی کہ ہمارے اعمال قیامت کے دن رائے گا اور برباد کر دیے جائیں۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا اس لیے کہ لوگ ہمیں قاری کہیں، لوگ جانے کی حافظ ہیں، اچھے سے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والا اساتذہ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم اس لیے اپنے بچے کو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ شہر یہ سمجھے کہ ہم اچھے عالم دین ہیں، ہم اپنی تقریروں کو خود کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ہم بڑے عالم دین ہیں، خدا کی قسم لعنت ہے اس علم پر۔ علم وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دعوتی کام وہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ علم حاصل کرو اللہ کے راضی کرنے کے لیے، علم خرچ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ دنیا خود چل کر آئے گی تمہارے پاس۔ آج ہم جب کوئی بڑا آدمی ہمارے دروازے پر آتا ہے کسی چیز کے لیے چندہ مانگنے کو تو ہم 50,000 روپیہ دیتے ہیں، اگر کچھ علماء کی جماعت چلی جاتی ہے تو 500 روپیہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑا مالدار آدمی وہ سمجھے گا میں بھی مالدار اس کے ٹکر کا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا صدقہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ 1 روپیہ دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ آئے اور انہوں نے ایک ہاتھ میں کھجور رکھی، اللہ کے نبی کو دیا، کہا میرے محبوب بس اتنا ہی ہے میرے پاس، میں بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اس کھجور کو لے کر تمام سامان کے اوپر ڈال دیا، کہا یہ تمام صدقوں پر بھاری
اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، کہا تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے۔ نعوذ باللہ، خدا کی قسم میرا موضوع نہیں ہے آج، ورنہ میں دکھاتا ان کو جنہوں نے صحابہ پر انگلی اٹھائی ہے کہ صحابہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے وارثوں کے ہوتے ہوئے، ان کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی ان پر انگلی اٹھائے، خدا کی قسم ہم ان کی زبان قلم کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر نے امارت چھین لی ہے۔ ارے ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، جس وقت میرا محبوب بستر مرگ پر تھا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھا دو۔ مسجد کے اندر چچا حضرت عباس موجود تھے، حضرت علی داماد موجود تھا، عثمان ذوالنورین موجود تھے، حسن اور حسین موجود تھے۔ اس کے بعد کیا کہا جانتے ہو؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ اسے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، اور جس قبیلے کے اندر، جس گروہ جماعت کے اندر ابو بکر موجود ہو، کوئی اور امامت کا حقدار نہیں۔ میرے نبی کی بات تو مانو، تم صدیق اکبر پر انگلی اٹھاتے ہو۔ خدا کی قسم کبھی موقع دینا اور بیٹھنا تاریخ دانوں کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، شیعوں کی کتابوں سے، ان کے حوالوں سے، ان کے مصنفین کی لکھی ہوئی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ حضرت علی نے پوری زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ایک لفظ برا نہیں کہا۔ یہ کافر کہتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر دیکھنا شروع کرو گے، نظر آئے گی چیزیں لوگوں آپ کو کہ یہ کیا کیا کہتے ہیں۔ جنگ صفین میں جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ دو، اور جو دوسرے طرف کے مومنین تھے ان کو ایسے ہی گڑھ میں ڈال کر پاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ سنو، ہم سب ایمان میں برابر ہیں، ہمارا عقیدہ ایک جیسا ہے، یہ لڑائی ایمان اور عقیدہ کی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی جنگ ہے، اس لیے سب کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور سب کو دفن کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگا دیا کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے، انہیں علم ہی نہیں ہے صحابہ کا، یوں صحابہ پر الزام لگاتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ نہیں ہوتے تو آج دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا ہوتا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تب دعا مانگی تھی جب مکہ میں اسلام قبول کر لینا مشکل تھا۔ حضرت صہیب رومی نے آ کر اپنی گردن پہ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، اللہ کے رسول یہ دیکھو کیسے دشمنوں نے ظلم کیا اور خیریں ٹھوک دی ہیں کندھے کے اندر۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول مشکل ہو گیا اللہ کا نام لینا، اب بہت مشکل ہے کہ مسلمان ہو کر زندہ رہ پائے۔ صہیب رومی نے، خباب بن عرت نے، سب نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر اللہ کے رسول کو دکھایا، اللہ کے رسول بڑا مشکل ہے، یہ ظالم بہت ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم جاؤ، آج رات میں اپنے رب سے اس دین کو مضبوط کر دینے کے لیے دعا مانگو۔ اس رات میرے محبوب نے دعا مانگی کہ اللہ مذہب اسلام کو طاقتور کر دے، اللہ مائید الاسلام بے عمرائن۔ کس کے لیے دعا مانگی تھی؟ اس عمر فاروق کے لیے جس کو تم گالیاں دیتے ہو، جس پر انگلی اٹھاتے ہو۔ اور ہمارے کچھ نوجوان اللہ جانے وہ ایک کون مرزا علی کون ہے، اس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی اس کا فالو کرنے کا دل ہوگا، میرا نمبر ذمہ داروں سے مانگ لینا، اور اس کے قرآن کے ترجمے اور احادیث کے ترجموں کو تم سننا اور میں تمہیں سناؤں گا۔ اگر اس روئے زمین پر اس کا کیا ہوا ترجمہ، میں اہل حدیثوں کی بات نہیں کرتا، میں دیوبندی جماعت کی بات نہیں کرتا، میں بریلوی جماعت کی بات نہیں کرتا، میں شیعوں کی بات کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اگر ان کے ترجمے سے بھی اس کا ترجمہ میل کھا لے، اللہ کی قسم
میں نبی کے منبر پر پڑھنا چڑھنا چھوڑ دوں گا. اس ظالم کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، ہاں بولنے کا علم ہے اس کو، وہ بولنا جانتا ہے کہ عام عوام کو کیسے گمراہ کرنا. اگر تم نے صحابہ پر انگلیاں اٹھا دی، خدا کی قسم تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تم جانتے کیا ہو صحابہ کے بارے میں؟ تمہیں بتاؤں کہ صحابہ کیسے ہوتے تھے. احد، جس صبح جنگ احد ہونی تھی، اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کافروں نے تیاری کی ہے کہ وہ ایک دستہ لے کر آئیں گے جو صرف تیر میرے خیمے پر چلائے گا اور میری جان لینا چاہتے ہیں لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرے دروازے کی پہرے داری کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول میں کھڑا ہوں گا آپ کے دروازے پر. دبلے پتلے سے صحابی تھے. اللہ کے نبی نے کہا تم بہت کمزور ہو، بیٹھ جاؤ. کہا اللہ کے رسول آپ نے میرے جسم کو دیکھا، میرے دل کو نہیں دیکھا ہے جس میں آپ کی محبت بنی ہوئی. میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک آخری سانس باقی رہے گی یزید ابن سکن آپ کے دروازے سے نہیں اٹھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر کیا ہوا جانتے ہو؟ حضرت یزید ابن سکن پہرا دے رہے تھے. پہرا دیتے ہوئے دشمنوں نے تیر کی بوچھار کی. 72 تیر آ کر سینے میں لگے، 72 تیر آ کر پورا بدن زخم سے چھلنی ہو گیا تھا. بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کو اٹھا کر زخمیوں کے خیمے میں لے جانے لگے. اچانک ہوش آ گیا. کہا رکو، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا آپ زخمی ہو، آپ کو زخمیوں کے خیمے میں لے جا رہے. کہا ایسا نہ کرو، میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے جب تک میری آخری سانس باقی رہے گی تب تک میں ان کے دروازے پر کھڑا رہوں گا. حضرت طلحہ ضد کرتے رہے، انکار کرتے رہے، اور حضرت یزید بن سکن اصرار کرتے رہے. یہ انکار اور وہ اصرار، انکار پر اصرار غالب آ گیا. پھر سے حضرت طلحہ نے ان کو دروازے کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا. پھر کھڑے ہو گئے، پھر تیروں کی بوچھار آئی. 93 تیر لگے ان کے بدن پر، 93 تیر. اس کے بعد جب زمین پر گرے تو چیخ نکل پڑی اور بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجرے سے بات کرتے ہیں. حضرت یزید بن سکن کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھا اور ان کی حالت کو دیکھا تو آنکھ سے آنسو نکل پڑے. اور وہ جب آنسو حضرت یزید بن سکن کے چہرے پر گرے تو آنکھ کھل گئی. کہا اللہ کے رسول میں زندہ ہوں یا مجھ پر موت آ گئی؟ کہا یزید بن سکن تم ابھی زندہ ہو. کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ وعدہ نبھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یزید بن سکن جنت تیرا انتظار کر رہی. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جان دے کر میرے نبی کی حفاظت کی اور تم ان پر الزام لگاتے. تم نے اماں عائشہ کو برا بھلا کہہ دیا. خدا کی قسم جس کے آنسو کو سن کر، جس کے رونے کو سن کر عرش عظیم کے رب نے حضرت جبرائیل کو 18 آیتیں دے کر زمین پر بھیجی تھی. زمین پر بھیج کر کہا تھا کہ جا کر دنیا کے لوگوں سے کہہ دو کہ دنیا کے وہ تمام لوگ جنہوں نے اماں عائشہ پر بہتان لگایا وہ سب کے سب جھوٹ گئے. اماں عائشہ سچی. وہ اس ماں پر تم نے الزام لگا دیا. تم نے اپنی ماں پر الزام لگایا. تم نے اپنی ماں کو ماں کہنا چھوڑ دیا. ہم تمہیں مسلمان مان لیں. اس لیے مسلمانوں کوئی صحابہ پر انگلی اٹھائے تو اس کی گردن پر اپنی پاؤں رکھ دو. پوری دنیا کو یہ پتا ہونا چاہیے جب تک صحابہ کے یہ بیٹے زندہ ہیں جن کے بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں اگر کسی کا ڈنکا بچے گا تو وہ صرف قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کا بچے گا انشاءاللہ. اور یہ سبھی ہے ان کی جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس لیے دنیا کے تمام لوگوں کو جو کبھی تمہارے سامنے کوئی ویڈیو آئے، کوئی چیز آئے تو کمنٹ اتنا سخت ہونا چاہیے کہ ان کی روح کانپ اٹھے. صحابہ کرام کے بارے میں
اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ وہ کون سی ذات ہے، ان کا تقدس کیا ہے. اگر وہ نہیں رہیں گے تو کیا مذہب اسلام باقی رہ جائے؟ یہ میرے نبی کے تلامذہ ہیں. اگر تلامذہ پر انگلی اٹھی تو نبی پر انگلی اٹھ جائے گی. اس لیے حفاظت کرو اپنے دین کی. سمجھو لوگ کسے برا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے بچو. اور ایک آخری بات جو بڑی اہم ہے، جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، وہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری بات ہے شرک اکبر. شرک اکبر، جا کر کسی کے سامنے سر جھکا دینا، کسی سے مدد مانگ لینا، کسی سے اولاد مانگ لینا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، آج یہ عام بات ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم سجدہ تعظیمی نہیں کرتے ہیں، ہم سجدہ عبودیت نہیں کرتے ہیں، ہم تو یوں ہی ایسے سر جھکا دیتے ہیں. خدا کی قسم، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانا یہ عظیم گناہ. میرے رب نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، اسحاق کا ذکر کیا، یعقوب کا ذکر کیا. 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر تم نے شرک کر دیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اور ان انبیاء کی بات کو چھوڑو، جانے دو. ان کے اماموں کو کہا لئن اشرکتا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کر دیا لیحبطن عملک، تمہارے تمام اعمال یہ برباد اور ضائع ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے. تمہاری رسالت کچھ کام نہیں آئے گی، تمہاری نبوت کچھ کام نہیں آئے گی، یہ سب برباد ہو جائے گا. آج ہم میں سے ایک بڑی جماعت اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کرتی ہے، کسی کو شریک کر لیتی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتی ہے. آج دیکھو بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا علی مدد یہ زیادہ دیکھا ہوگا، یا نبی مدد یہ کم دیکھا ہوگا. نبی سے آگے بڑھا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. سوچ لو کہ اگر نبی شرک کر بیٹھتے اللہ کے ساتھ تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، امام الانبیاء شرک کر بیٹھتے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. پھر ہمارا اور آپ کا کیا؟ پھر ہمارا اور آپ کا کیا؟ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، ہم نے اگر تعویذ اور کھنڈوں پر اپنا ایمان رکھ دیا، ہم نے اگر اپنی اولادوں کو دوسروں کے درباروں میں جا کر مانگا، تو پھر ہمارا کیا؟ تم جانتے ہو کہ ہماری اولادیں نالائق کیوں ہو جاتی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا. علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا درست، لیکن مانگا صرف رب سے جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ اللہ رب العالمین سے مانگی. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں کس کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر رو کر فتح کی دعا مانگی تھی؟ کس سے مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی؟ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد کر سکتے تھے تو پھر اللہ سے مدد کیوں مانگی؟ جب نبی خود اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اور موت کے بعد تو بالکل نہیں. لوگ کہتے ہیں وسیلہ بنا لیا جائے، زندوں کا وسیلہ درست، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مردوں کا وسیلہ یہ جائز نہیں. اور یہی عقیدہ اللہ رب العالمین کا، ان کے انبیاء کا اور صحابہ کرام کا تھا. ایک بار صحابہ کرام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بلائے اور دعا مانگی، اللہ نبی کا چچا ہمارے ساتھ، اللہ تم پر رحم کرو. نبی کی قبر موجود تھی لیکن اس قبر کا وسیلہ نہیں پکڑا، اس کا حوالہ نہیں دیا، چچا کا حوالہ دے کر دعا مانگی. زندوں کا وسیلہ جائز ہے، مردوں کا وسیلہ حرام، نہیں پکڑا جا سکتا. آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ سیڑھی نہیں ہو تو پہلے محلے پہ چڑھ جاؤ گے،
सीढ़ी है इसलिए चढ़ रहे हो, सीढ़ी तोड़ कर दिखाओ फिर चढ़ो, सीढ़ी टूट जाए फिर चढ़ो। जिंदा आदमी है वसीला दुरुस्त है, वो आदमी मर जाए उसके बाद वसीला दुरुस्त नहीं। इसलिए शिर्क से बचो। मेरी माओ, खास करके ये बुराई आपके यहाँ ज्यादा है कि आप दरगाहों पर, बारगाहों पर और अल्लाह जाने कहाँ कहाँ की चौखटों पर जाती हो। और आजकल अल्लाह जाने क्या एक नया चला है कि लोग अपने पैर में काला धागा बांधे रहते हैं एक तरफ। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है, मुसलमानों में भी ये बीमारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। मुसलमानों, अपने अमाल को ज़ाय होने से बचाओ, अपने अमाल को ज़ाय होने से बचाओ। अपने बच्चों को बतलाओ कि शिर्क क्या है, गुनाह किसको कहते हैं। अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि यही तुम्हारे बच्चे कल मुस्तकबिल में चलकर ये कौम के मेहमान बन जाएंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि ये परवरदिगार आलम, हम गुनाहगार और खताकार लोग हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमसे अनजाने में गलतियाँ हो गई होंगी, अल्लाह तो हमारी गलतियों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हमने रियाकारी कर दी है, अल्लाह तुझसे तौबा करते हैं कि तुझसे माफ़ कर दे। अल्लाह अगर हमने किसी का हक मारा है, अल्लाह किसी का हक गवाया है, अल्लाह तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दे अल्लाह कि हम उसके हक को अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर हमने किसी की ग़ीबत, चुगली की है, किसी पर बुहतान लगाया है, किसी पर जुल्म किया है, अल्लाह इतनी ताकत दे दे कि हम जाकर उससे माफ़ी मांग लें। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन।